بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناچیز اسکردو سے 11 جنوری 2023 کو یعنی کل جو ہے شام کو اسکردو سے نکلا تھا اپنے گھر کی طرف، لیکن غواڑی نام کے گاؤں میں پہنچ کے زیادہ برف باری کی وجہ سے میری گاڑی نہیں چل سکی پھسلنے کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنے استاد محترم محمد علی صاحب کو، روی صاحب کو کال کیا تھا کہ چونکہ وہ ڈیوٹی کے دوران میں غواڑی میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاں سٹے کرنے کے لیے کال کیا، تو وہ کورو میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے اس عظیم دوست کو جن کا نام سیف اللہ ہے، ان کو کال کر کے مجھے اپنے گھر ریسیو کیا۔ تو ناظرین، اصل جو چیز میں آپ کو یہ کلپ بنانے کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2021 میں آل پاکستان کمپٹیشن نعتیہ مقابلے میں جس بلتستان کے سپوت نے، جس فخر کے ساتھ اپنے علاقے کو روشن کرنے والے بچے نے بلتستان کا نام روشن کیا اور آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اس بچے کا یہ والد محترم ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو سر، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بچے سے اپنے ناظرین کو ملوانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، یہ ہیں سیف اللہ صاحب کا گھر۔ آئیے میں آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں۔ یہ ہے سیف اللہ صاحب کا گھر ہے، اور عرفان بلتی اس گھر میں پلے پوسے، اور اس خوبصورت گھر میں ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف واڑی کا، نہ صرف سیف گھرانے کا، خاندان کا، بلکہ پورے بلتستان کا، پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہ عرفان سیف بلتی کا گھر ہے، دیکھیے بڑا خوبصورت سا گھر ہے، اور گھر کی خوبصورتی سے بھی بڑھ کے یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ ان کو جزا دے دے۔ یہ دیکھیے، وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام آل پاکستان نعتیہ مقابلہ 2021 سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے پر ننھا نعت خان عرفان سیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ کامیابی ہمیشہ آپ کا قدم چومے گی۔ اور یہاں پہ ان کو ایک اور سرٹیفکیٹ ملا ہے ان کے کارکردگی کے اعزاز میں، اور یہ ساتھ میں 4 ان کو انعامات سے، شیلڈ سے نوازا ہے۔ تو یہ ہم سب بلتیوں کے لیے اور عرفان کے خاندان کے لیے، والدین کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو عرفان سے ملواؤں گا، اور انشاءاللہ عرفان سے ایک نعت بھی پڑھواؤں گا۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ہیں وہ عرفان سیف بلتی جنہوں نے آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور بلتی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عرفان بیٹا، میں چاہتا ہوں کمرے میں آپ ایک نعت ہمیں سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ چلو، شاباش۔ سیف اللہ بھائی نے ہمارے لیے یہاں پہ ایسی ضیافت کی، بخاری پہ آگ گرم کر کے، اور ہر قسم کی مہمان نوازی کے ساتھ میں ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ، ہم نعت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے خود کیا دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جاننا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے توبے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے توبے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو،
درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں محظوظ کیا۔ اب میں ان کے والد محترم کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے ارض بلتستان کا نام روشن کیا فخر سے۔ تو میں آپ سے کچھ انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرا 6 بچے۔ 6 بچے، ماشاء اللہ۔ اچھا، 2 بیٹے ہیں آپ کے، 2 جو بیٹے بتایا ہیں، تھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، عرفان ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ یہ چھوٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، ماشاء اللہ۔ اس کی عمر کیا ہے اس وقت؟ یہ 11 سال ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ جو آل پاکستان مقابلہ ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے یہاں مقامی سطح پہ بھی اس طرح کے کسی ایونٹ میں کامیابی حاصل کی ہے آپ کے؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ اس کے بعد تو تسلسل سے یہ جہاں پر جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جی جی، بہترین رزلٹ آ رہا ہے اب تک۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو آپ کے جو ہے مستقبل میں اس کے جو صلاحیت ہے، ایسے بچے جن کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں، بے پناہ اس کے پاس صلاحیت ہے، تو اس کو جو فیوچر میں، مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اسی طرح تعاون کرتے رہیں، اہل علاقہ، خاص طور پر اہل علاقہ اور اہل محلہ کی خصوصی اس پہ توجہ اور تعاون رہا ہے سر، جی جی، تو آپ لوگوں کے تعاون اسی طرح جاری رہا تو انشاءاللہ اس کو میں انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کا ارادہ ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ پورا پاکستان کا انشاءاللہ نام جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ ان خوش نصیب والدوں میں سے ہیں جن کے بچے اس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف گھر کا، خاندان کا، معاشرے کا، ماحول کا اور گاؤں کا، شہر کا نام روشن کرتے ہیں، بلکہ پورے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور بحیثیت معلم میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے زرخیز بچے کو آپ ضائع ہونے نہ دیں۔ آپ ان کی مزید تربیت کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم اہل علاقہ ان کے سپورٹ کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ تو میں عرفان کی طرف آتا ہوں۔ عرفان بیٹا، یہ جو نعت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ نے کب شروع کیا تھا؟ میں چھوٹے سے ہی پڑھتا تھا، اچھا اور جب بڑا ہوا تو بابا نے اسلام آباد لے جا کر انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، مجھے لے کر، اچھا ماشاء اللہ، ادھر سے سیکنڈ پوزیشن آپ نے حاصل کیا، بابا نے آپ کا سپورٹ کیا۔ تو جب آپ اس سے بھی چھوٹی کلاس میں تھے، آپ کی چھوٹی عمر تھی، تو آپ نے اپنے اسکول سے یہ کام شروع کیا تھا یا دوستوں سے یہ نعت پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا تھا؟ جی بالکل، میں اسکول سے ہی ادھر جمعرات جی، جمعرات کو پروگرام ہوتا تھا بزم ادب؟ جی وہاں جمعرات کو پروگرام ہوتا تھا، ادھر جی، سر پرنسپل صاحب مجھے بولتا تھا ایک نعت تحریر کر کے آ جاؤ، اچھا میں وہاں سے تحریر کر کے جاتا تھا، جی، پھر وہاں بولتا تھا، اچھا نعت پڑھتا تھا، ٹھیک، بہت اچھا۔ بچے کا کہنا ہے کہ جب چھوٹی کلاس میں ہوتے تھے تو یہ اسکولوں میں، تمام اسکولوں میں ماشاءاللہ سے بزم ادب ہفتہ وار ہوا کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنے پرنسپل کے کہنے پہ، آرڈر پہ، ان کے حکم پہ انہوں نے ایک نعت کی تحریک کی تھی، وہاں انہوں نے سنایا، ماشاءاللہ داد وصول کیا، اور وہیں سے اب یہاں نیشنل لیول پہ مقابلے بھی جیتنا انہوں نے شروع کیا۔ تو بیٹا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے جو دیگر بچے ہیں، کلاس فیلو ہیں، یا لوگوں کے لیے، ناظرین کے لیے، آپ جیسے بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ان کو شکریہ ہی بول سکتا ہوں، شکریہ بول سکتے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا۔ تو یہ جو نعت گوئی میں، نعت آپ کے پڑھنے میں، یہ دین دنیا دونوں میں بلائی کا کام ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور نیک نامی کا بھی ذریعہ ہے، اور قوم کے لیے فخر کا بھی سبب ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ جو بچے نعت پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ کس طرح اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ محنت، اچھا، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، شاباش۔ آپ راتوں کو بھی پڑھتے تھے نعت؟ جی بالکل، اچھا، یہ کہتے ہیں آواز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو یہ فطری ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، لیکن آپ
کے پاس کیا یہ معلومات ہیں کہ آواز خوبصورت رکھنے کے لیے، سریلی رکھنے کے لیے یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ جی بالکل. جی، آپ کے حساب سے کیا چیزیں زیادہ کھانی چاہیے، کون سی چیزیں کم کھانی چاہیے؟ جی گرم پانی گرم پانی زیادہ پینا چاہیے. اچھا، گرم پانی سے آپ کا گلا ٹھیک رہتا ہے. شاباش بیٹا، ویری گڈ. یہ میں نے ایک ایسا سوال کیا جو آپ کی عمر کے شاید زیادہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو بہت اچھا بیٹا، آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا. آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ محظوظ کیا. تو میں ان کے والد سیف اللہ صاحب کی طرف آتا ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بچے جو چھوٹے وقت سے ان کی جو یہ صلاحیت موجود تھی، تو اس میں آپ نے ان کے ساتھ کیا سپورٹ کیا تھا؟ اصل محترم، اس کے جو آواز تو کافی لوگ پسند کرتے تھے، لیکن اس کو ہائی لیول پہ اجاگر کرنے کے لیے اس کے 2 دوست تھے میرے رشتہ دار، ایک حبیب، جی دوسرا اسماعیل. جی ان دونوں کے انتھک کوشش جی. اور دن رات اس پر ٹائم لگا کے انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے. میں ماشاء ان اللہ. دونوں کا انتہائی مشکور اچھا ہوں. اچھا، ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ انہوں نے کیا جی ہے. جی جی، میرا اتنا جتنا رول نہیں ہے جتنا ان دونوں کا ہے. دوستوں کا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ٹھیک. اچھا بیٹا، وہ دوست کون تھے، ذرا نام آپ بھی بتا دیں. حبیب اور اسماعیل. حبیب اور اسماعیل. تو ناظرین، میں کہنا چاہتا ہوں ایز اے ٹیچر کہ یہ جو صحبت کا، یعنی معاشرے میں بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بہت بڑا فرق اور اثر ہوتا ہے. اس بچے نے ایک ایسے اپنے رشتہ دار کے بچوں کو چنا ساتھ گھومنے پھرنے اور اپنی تربیت کے لیے، اپنے نعت میں ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے، جو وہ خود بھی بہت اچھے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم سب کو اپنے بچوں کو ایسے بچوں کی صحبت میں رکھیں جو ہمیں فائدہ دے سکیں، جو اپنے اچھے رخ پہ ہماری تربیت کر سکیں، ہمارے جو ہے اچھے رخ پہ یہ ان کے اچھا اثر دے سکے. تو بہت شکریہ عرفان بیٹا، آپ کو مبارک ہو. اور بہت شکریہ سیف اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تو بحیثیت والدین، آخری جملہ، بحیثیت والدین، آپ کو اپنے کسی والد کو اگر بچے کو اس طرح نعت گوئی میں یا کسی بھی کارکردگی میں کامیاب کرانا چاہے تو کوئی ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں. اصل میں سر، ان کے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ہم ان کے غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی خاص طور پر نظر رکھ کر ان کو اچھے سمت کی طرف رہنمائی کرتے رہیں تو انشاءاللہ مستقبل میں ایسے سینکڑوں بچے میدان عمل میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ جملہ سب کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ دونوں باپ بیٹوں کو بہت زیادہ مبارک ہو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.